رحمان اور شیطان دونوں سے منافقت اور اس کا انجام، کیونکہ اس کو اپنی ضروریات، خواہشات، شہوات، کامیابیاں، حکومت و اقتدار کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی 8 ارب کی آبادی جب اس کو اپنی شاگردی میں لیتی ہے نا جناب سر، یہاں سے 2 نظاموں کی بنیاد رکھی گئی، عرش پہ 2 نظام بن گئے۔ ان دونوں نظاموں میں سے ایک کو قبول کرنا انسان کی مجبوری ہے سر۔ حیران کن بات میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے کائنات تو بنائی لیکن اس کا حیران کر دینے والا ایک نظام بنایا۔ پھر اس نظام کے اندر بہت سے جہان بنائے، پھر ان جہانوں کا اپنا اپنا نظام بنایا، پھر جہانوں کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان مخلوقات کا اپنا نظام بنایا۔ قربان جاؤں اس خالق کے اوپر کہ سارے نظاموں کی حاکمیت اسی کو لائق ہے، اور وہ حاکمیت میں بھی کمال رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رحمان اور شیطان دونوں سے منافقت اور اس کا انجام۔ اور ضمنی مضمون یہ ہے کہ انسان کی بے بسی کی وجوہات، انسان ذلیل و خوار کیوں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس دنیا کی سب سے بڑی سرداریاں ہیں، حکمرانیاں، اقتدار، وہ کیوں ملتے ہیں، وہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور پرسکون زندگی کیوں کر حاصل ہوتی ہے۔ انسان جب عاقل و بالغ ہوتا ہے تو وہ مشقت بھری زندگی کو اپنے سامنے پاتا ہے، پھر اس کو ادراک ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو اس نے گزارنی ہے اس کے لیے بہت ساری ضروریات درکار ہیں۔ ان ضروریات میں گھر، خوراک، علم، صحت اور علاج یہ بنیادی چیز ہے۔ جب اس کی یہ والی ضروریات پوری ہوتی ہیں پھر اس کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب خواہشات پہ وہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا ہے، ان کو سمجھ جاتا ہے، پھر اس کی شہوات سامنے آ جاتی ہیں۔ جب وہ شہوات کو سمجھ لیتا ہے، اس کے اوپر اپنا پورا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ شہوات کے بعد اپنی ازدواجی زندگی بنانے کے بعد پھر وہ کامیابی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے پھر وہ اس زمین کے اوپر جو سب سے بڑی کامیابی یا سب سے بڑی چیز ہے وہ حکومت و اقتدار کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اب جب اس انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ضروریات، خواہشات، شہوات، کامیابیاں، حکومت و اقتدار، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب یہ اس کی ضرورت ہے ان کو حاصل کیسے کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال دیوار بن کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو ایک جواب ملتا ہے کہ یہ جس دنیا میں جناب آپ آ چکے ہیں نا، اس دنیا کا ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھنا پڑے گا، پھر اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا تاکہ اس نظام کا حصہ بنے۔ اس نظام کا حصہ کیوں بنے؟ کیونکہ اس کو اپنی ضروریات، خواہشات، شہوات، کامیابیاں، حکومت و اقتدار کو حاصل کرنا ہے۔ اب جب اس کو سمجھ آتا ہے نا کہ دنیا کا ایک نظام ہے، تو پھر یہ
علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کو سمجھا کیسے جائے، پھر قابل کیسے بنا جائے، پھر اس نظام کا حصہ کیسے بنا جائے، پھر یہ علم کی طرف بھاگتا ہے، علم جاننا، پھر یہ جاننے کی طرف بھاگتا ہے، سیکھنے کی طرف، قابلیت کی طرف یہ بھاگتا ہے۔ جب یہ قابلیت کی طرف بھاگتا ہے نا جناب، پھر اس کو سمجھ آتی ہے بھائی وہ یہاں تو 2 حکمران ہیں۔ پھر دنیا کی 8 ارب کی آبادی جب اس کو اپنی شاگردی میں لیتی ہے نا جناب، پھر یہ پتہ کیا کہتا ہے، پھر ان سے سنتا ہے، پھر جب وہ کہتے ہیں نا بھائی اس دنیا کے 2 حکمران ہیں، وہ اب کہتا ہے بھائی یہ 2 حکمران، یہ نظام ہے دنیا کا، اس کے 2 حکمران کیسے؟ اب اس کی سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سر ایک نظام رحمان کا نظام ہے اور ایک نظام شیطان کا نظام ہے۔ جب اللہ رب العزت نے، خداوند کریم نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس کو ابھی تک جب تک تخلیق کی اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ اس وقت آسمانوں کے اوپر تھا، اللہ کے پاس تھا، دیکھ رہا تھا انسان کیسے، اللہ پاک جب انسان کو بنا کے جب رکھا تو یہ دیکھ رہا تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی انسان کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، فرشتے اور شیطان جو ہے اس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا اے اللہ جیسے آپ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں نہ مانتے تو میں اپنے مقام میں کسی کو شریک نہیں مانتا۔ سر اس کا یہ لیول تھا۔ اب یہ شیطان انسان کی وجہ سے رحمان کا بھی نافرمان ہوا اور یہ انسان کے مقام کی وجہ سے اس کا دشمن بھی بن گیا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے آپ نے مقام دے دیا انسان کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اچھا مجھے موقع دیں، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں عظمت والا ہوں یا یہ۔ سر یہاں سے 2 نظاموں کی بنیاد رکھی گئی، عرش پہ 2 نظام بن گئے۔ اس نے اللہ رب العزت سے کچھ اختیارات، اقتدار، طاقتیں اور لشکر لیے، جس کو یہ قرآن مہلت کے نام سے بتاتا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کچھ مہلت مانگی، یہ وہ مہلت تھی۔ اب کیا ہوا کہ سر یہ جو 2 نظام ہیں، ان دونوں نظاموں میں سے ایک کو قبول کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ سر ان دونوں نظاموں کے سوا انسان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ ذرا غور کریں۔ اب اس آج کی گفتگو کا جو سب سے اہم ترین حصہ ہے وہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سمجھے 2 نظام ہیں، دونوں نظاموں کے اندر انسان کی ضروریات، خواہشات، شہوات، کامیابیاں، حکومتوں، اقتدار موجود ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے کسی ایک نظام کا حصہ بننا پڑے گا، اس کو حصہ کیوں بننا پڑتا ہے؟ سر ایک حیران کن بات میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تجزیات اور یہ حقائق آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جائیں گے۔ دنیا کی 8 ارب کی آبادی ہے سر، 8 ارب کی آبادی ہے اس وقت دنیا کی، لیکن اس میں صرف اور صرف جو 7 سے 8% لوگ ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب 8 ارب کی آبادی میں 7 سے 8% لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ 50% وہ لوگ ہیں جو ان 7-8% کامیاب لوگوں کے تابع ہوتے ہیں، ان کے نیچے رہ کے کام کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ حیران کر دینے والی بات ناظرین یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 50% لوگ ان 7 سے 8% کامیاب لوگوں کی تابع داری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کسی نہ کسی یونیورسٹی سے بڑے اچھے لیول کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں،
لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ جو 7 سے 8% ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی. اگر ڈگریاں ہوتی ہیں تو وہ کوئی اعلیٰ پوزیشن کے ساتھ نہیں ہوتی. جیسے آپ ایک مثال لے لیں، چھوٹی سی مثال. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے اونچا مقام مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیں، وہ جب حضرت جبریل آئے پہلی وحی اتارنے، تو انہوں نے کہا، حضرت جبریل نے کہا کہ اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں، نہ پڑھ سکتا ہوں اور نہ میں لکھ سکتا ہوں. ناظرین سوچئے، یہ چونکا دینے والے حقائق. آپ بل گیٹس کو اٹھائیے، اس کی ہسٹری پڑھیے، آپ دیکھیے اس کی ڈگری کیسی ہے اور کہاں سے ہے. آپ یہ 2 نظام ہیں، ایک انسانیت کی خدمت کرنے والا اور ایک انسانیت کو تباہ کرنے والا. انسانیت کی خدمت کرنے والے میں انبیاء سب سے پہلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء کے جو دوست ہیں، اصحاب ہیں، وہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء، اور اس طرح نیچے آتے جاتے ہیں. آپ چیک کریں ان کی کیا ڈگریاں. وہ صرف اور صرف اس نظام کو سمجھ گئے، اس نظام کو پڑھ لیا انہوں نے اور اس کے تابع دار ہو گئے. پھر دوسرا نظام کون سا نظام ہے؟ وہ شیطان کا نظام ہے. اس کے اندر سر آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے بہترین بغیرت ہوں گے اس زمین کے، سب سے بڑے کریمنل ہوں گے، ڈان اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی، وہ جو اس نظام کو پراپر طریقے سے فالو کریں گے. آپ دونوں کی ڈگریاں چیک کر لیں، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگریاں ان کے پاس نہیں ہوں گی. جو اس زمین کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، ان کے پاس دنیا کی کسی یونیورسٹی کی لیڈرشپ نہیں ہوگی. بھائی جان ان کے پاس اگر ہوگا نا، تو ان دونوں نظاموں کی بہترین تابع داری اور ان دونوں نظاموں میں سے کسی ایک نظام کے وہ وفادار ہوں گے. کہ جو لوگ اب ان دونوں میں سے کسی ایک نظام کو قبول کرتے ہیں وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کو پھر آگے ٹیم بھی ملتی ہے اور لوگ بھی ملتے ہیں جو ان کی تابع داری کرتے ہیں. لیکن خطرناک ترین بات یہ ہے کہ جو ان دونوں نظاموں کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، مطلب ادھر سے بھی منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر گزرے، اس کو اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس کو منافق کہتے ہیں. وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی دھوکہ دے دے گا، اس کو منافق کہتے ہیں. اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ جو لوگ اتنے بڑے 2 حکمرانوں کے ساتھ منافقت کریں گے یا ان کے ساتھ غداری کریں گے، ان کے ساتھ کھیل کھیلیں گے، ان لوگوں کے ساتھ پتہ ہوتا کیا ہے؟ سر یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے اوپر بے بس کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں. نہ ان کو نظام رحمان کی طرف سے کوئی مدد ملتی ہے، نہ سہولیات آتی ہیں ان کو، ان کے حصے میں، نہ ان کے حصے میں کوئی چیز آتی ہے، نہ شیطان ان کو کچھ دیتا ہے، اور نہ یہ دونوں کوئی تیسرا نظام لاگو ہونے دیتے ہیں. ممکن ہی نہیں کہ ان دونوں نظاموں کے ہوتے ہوئے کوئی تیسرا نظام سوچ سکے. سر صرف یہ لوگ بے بس کر کے ہی نہیں چھوڑے جاتے، پھر یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پھر یہ آپ کو بھکاری کی شکل میں ملیں گے. یہ ان سارے لوگوں کے سامنے یہ 7% جو کامیاب ہوتے ہیں اور جو 50% وہ لوگ جو ان 7% کے تابع ہوتے ہیں، اور پھر 40% وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو زمین پر بے بس کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں. ان دونوں نظاموں کو قبول نہیں کرتے، ان دونوں نظاموں کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، ان دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ دونوں نظام ان کے اوپر ایسے عذاب نازل کرتا ہے، دونوں نظاموں کے اندر عذاب موجود ہے، دونوں نظام اس کے اوپر ایسے عذاب نازل کرتے ہیں کہ اس سے زندگی کی تمام آسائش و ضروریات چھین لی جاتی ہیں. اس کو زمین کے اوپر ذلیل و خوار چھوڑ دیا جاتا ہے، بھکاریوں والی زندگی گزارتا ہے، بے قدرہ ہو جاتا ہے. سر بے قدرہ ہو جاتا ہے، پھر غلام بن جاتا ہے. یہ غلام یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بھائی جان یہ زندگی کے وہ بہت بڑے راز ہیں کہ جو ہمیں کالج اور یونیورسٹیز کے اندر نہیں ملے. اب آپ سوچیں، ذرا غور کریں
کہ اگر ہم ان دو بڑے نظاموں میں سے کسی ایک کا حصہ نہ بنے تو ہمارا انجام کیا ہے؟ بے بسی، غلامی، ذلیل و خوار ہو جانا اور ساری عمر کے لیے بھکاری۔ پھر جب ہمیں کامیابی کی ضرورت ہوگی تو نہیں ملے گی، جب ہمیں شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو جن لوگوں کو شفا نہیں ملتی وہ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مولوی کے ساتھ بھی یس رکھتے ہیں اور ادھر جناب جب وہ کسی بغیرت سٹار یا ڈانسر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یس رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں نظاموں میں بڑا فرق سمجھ لیجئے گا۔ رحمان کا نظام سب سے بہترین نظام ہے، ابدی زندگی دونوں میں ہے، ابدی زندگی دونوں نظاموں میں آپ کو ملے گی۔ رحمان کے نظام میں بھی ابدی زندگی ملے گی، شیطان کے نظام میں بھی ابدی زندگی ملے گی، لیکن فرق کیا ہے؟ رحمان کے نظام میں ابدی مہمان نوازی ملے گی، شیطان کے نظام میں ابدی عذاب ملے گا۔ پھر اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس پر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا لوگ کہ یہ مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ وہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ ناقص عقل کے لوگ ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا یہ کیا سوچ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا دور کی بات، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آج کی اس خوبصورت نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور وہی میری پرانی گزارش آپ کے ساتھ کہ کبھی نہ بھولیے گا کہ ہم اولاد آدم ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اخوت کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیں شیطان کو اپنے درمیان سے نکال کے ہر ایک انسان کے ساتھ اپنے تعلق بہتر کرنے ہیں۔ میری یہ قیمتی باتیں اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ میں آپ کا اور آپ کی دعاؤں کا قدردان، آپ کا میزبان ذوالقرنین حیدر، آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔